جامع مسجد دارالشفا حیدرآباد میں آج 11 لاوارث جنازوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس کی امامت امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے کی۔ اس موقع پر مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ نظامیہ، مفتی صادق محی الدین، سابق رکن پارلیمنٹ عزیز پاشا اور زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست و دیگر موجود تھے۔ كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتب الجود إلى جنات الخلود في سدر مخلود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 میتوں کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے اور یہ میتیں ملا کر آج 5,000 میتوں کا 5,031 میتوں کا آج اہتمام کیا گیا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ عزیز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے قبرستان میں جس کے وہ انتظام دیکھتے ہیں، انہوں نے تقریباً 2,000 سے زائد میتوں کی وہاں تدفین کی اجازت دی اور آج تک دے رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ایسے قبرستانوں میں جہاں پر فاضل زمین موجود ہے، اگر منتظمین اور علماء حضرات جو بھی وہ مسجدوں کے انتظامات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایسے لاوارث اور انکلیمڈ، خاص طور سے یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے میتیں جو دواخانوں میں چھوڑ دی جاتی ہیں اور جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، اس کو دفن کرنے کا اگر انتظام کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال سارے ہندوستان میں نہیں ہو سکتی۔ آج جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں تقریباً 2 کروڑ کا خرچہ آج تک آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی میتیں ہوں گی، میں اپنی زندگی میں اتنی میتوں کا اور مجھے یہ احساس ہے کہ میرے بعد بھی میری اولاد اس بات کا اعتماد کرے گی کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کام جو آج ہوا ہے اس کی مثال سارے ہندوستان کو جائے اور اتنے ٹیلی ویژن چینلز یہاں موجود ہیں، اگر اس کے ذریعے اس بات کو سارے ہندوستان میں پھیلایا جائے تو مجھے امید ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں ایسے کئی زاہد علی خان اور بھی ہندوستان میں پیدا ہوں گے اور اس کام کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب پہلی نعش مجھے ملی تھی اس زمانے میں کمشنر پولیس کرشنا راؤ صاحب تھے اور ایک کانسٹیبل نے مجھے فون کیا کہ 4 میتیں جلانے کے لیے لائی گئی ہیں شمشان گھاٹ کو، اس میں 1 میت مسلمان کی ہے۔ تو میں نے اسی وقت کرشنا راؤ صاحب سے بات کیا کہ وہ میت مجھے دی جائے، میں اس کا اہتمام کروں گا۔ تو اس زمانے سے لے کر آج تک ہر کمشنر پولیس نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر بھی لاوارث میت ملتی ہے اس کی اطلاع سیاست کو دی جاتی ہے اور زاہد حسین صاحب ہیں، عثمان الحاجری ہیں، یہ جا کر وہ نعشوں کو لے کر وہ یہ تدفین کا انتظام کرتے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے ایسے ہمدرد قوم ہمارے میں پیدا ہوں تو یہ کام بہت مشکل نہیں ہے، یہ کام بہت آسان ہے، پیسوں کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ آج یہ کھڑے رہ کر بھی یہ اگر اس بات کی کوشش کریں تو آج بھی یہ 2 کروڑ روپے جمع ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو یہ کام اگر ہندوستان بھر میں شروع ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہ حیدرآباد سے شروع ہونے والا کام آج سارے ہندوستان میں پھیلا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب۔ حیدرآباد تک محدود ہے یا اور ڈسٹرکٹ سے بھی؟ فی الوقت حیدرآباد تک محدود ہے۔ حیدرآباد ہی میں دیکھو آپ 1915 سے
लेकर है सो आज तक 5031 मैयतों का इंतज़ाम हुआ है। तो आप समझते सकते हैं कि हिंदुस्तान भर में कितनी लाशें होंगी ऐसी। तो ऐसे काम होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये पहला काम रियासत कर्नाटक में शुरू होने वाला है और वहाँ पर भी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि वो इसी तरह के इंतजाम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये काम सारे हिंदुस्तान में फैलेगा और बहुत अच्छी तरह फैलेगा। तो ये जो लावारिस मैयतें हैं उनको एक जगह मिल जाएगी, वरना ये हॉस्पिटल में सड़ी गली हालत में रहकर तब नाशे तबाह होने की बजाय एक अच्छा उनको मुकाम मिल जाता है, तो उससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती।